السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے۔ اللہ آپ کو تمام دکھ تکالیف اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ساتھ میں موجود لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ دوستو۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ طاقت توازن کا قانون اپنے دور کا عظیم ترین نظریہ تھا۔ آج بھی اس کی اہمیت اور افادیت میں فرق نہیں آیا۔ کچھ لوگوں کے نزدیک طاقت کا مرکز اقتدار، کچھ کے نزدیک حیثیت اور کچھ کے نزدیک پیسہ ہے، لیکن مٹی میں مل جانے والا انسان یہ بھول جاتا ہے کہ طاقت کا اصل سرچشمہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، جو کہ پوشیدہ بھی ہے اور ظاہر بھی۔ بڑائی والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ میری داستان حیات جان کر آپ مجھے ایک نمبر کا جھوٹا اور مکار کہیں گے۔ میں کوئی وہمی یا جاہل نہیں ہوں، بلکہ بے حد پڑھا لکھا اور سنجیدہ طبع انسان ہوں۔ پیشے کے اعتبار سے میں ایک کہانی کار ہوں۔ ہمیشہ سنجیدہ اور معاشرے کے رستے ہوئے پہلوؤں پر قلم اٹھانا میری عادت رہی ہے۔ سال کے 11 ماہ میرا اور قلم کا رشتہ جڑا رہتا ہے، مگر سال کا ایک 12واں مہینہ صرف اور صرف میری فیملی کا ہوتا ہے۔ میرا نام جواد حیدر ہے۔ میری عمر 45 سال کے آس پاس ہے اور میری شادی کو 14 سال ہو چکے ہیں۔ میری فیملی کچھ زیادہ بڑی نہیں، ایک بیٹا اور ایک عدد بیوی ہی میرا کل اثاثہ ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے پاس اپنے کام کا بہت زیادہ دباؤ تھا۔ اکثر و بیشتر مجھے اپنے کام کے سلسلے میں رات دیر تک اپنے آفس میں رکنا پڑتا تھا، کیونکہ میرا ایک ناول زیر طبع تھا۔ اسی وجہ سے زیادہ لیٹ گھر پہنچنا میرا معمول بن گیا تھا۔ اس رات میں قریب رات کے 1:30 بجے آفس سے نکلا۔ موسم انتہائی خوشگوار تھا۔ میں اپنی گاڑی کو انتہائی سکون سے ڈرائیو کرتا ہوا گھر جا رہا تھا۔ مجھے گھر جانے میں عجلت نہ تھی، جہاں اتنی دیر وہاں تھوڑی اور صحیح۔ بے خیالی میں نہ جانے کیسے میری گاڑی اس سڑک پر آ گئی تھی جس پر سفر کرنا سٹی گورنمنٹ کی طرف سے ممنوع تھا۔ رات تو رات، دن میں بھی اس سڑک پر گزرتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے۔ کافی چوڑی اس سڑک کی وجہ شہرت کیا تھی، لوگ کیوں ڈرتے تھے، اس کے بارے میں مختلف روایات منسوب ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس وجہ نے شہرت پائی اس کا تعلق سیٹھ دھنی رام سے تھا۔ سیٹھ دھنی رام کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شاردا تھا۔ شاردا کو ایک ڈرائیور کے بیٹے سے محبت ہو گئی۔ ڈرائیور کے بیٹے گوپال نے شاردا کے وطن میں اپنی محبت کا ثبوت چھوڑ دیا اور موت کے خوف سے وہاں سے بھاگ گیا۔ شاردا کئی ماہ تک ڈر کے مارے چپ رہی، لیکن ماں بننے کے وقت بات چھپی نہ رہ سکی۔ شاردا ڈر کے مارے وہاں سے بھاگی۔ اسی سڑک پر پہنچ کر شاردا کا اتنا شدید ایکسیڈنٹ ہوا کہ وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ تب سے لوگوں کو شاردا کی روح نظر آتی ہے، جس کے ہاتھ میں ایک بچہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں لوگوں نے اس سڑک سے منسوب کر رکھی تھی، لیکن ان تمام باتوں پر میں یقین نہیں رکھتا تھا۔ چنانچہ گاڑی کے اس سڑک پر آ جانے کے باوجود میں بغیر کسی خوف کے آگے ہی آگے بڑھتا رہا۔ سڑک پر بہت اندھیرا تھا، صرف کار کی ہیڈ لائٹس کی مدد سے ہی میں ڈرائیو کر پا رہا تھا۔ اچانک مجھے دور سڑک پر کوئی کھڑا نظر آیا، جو کہ بالکل سڑک کے درمیان میں کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے خوف محسوس ہوا۔ وہ سارے پر اسرار واقعات میرے ذہن میں گھوم کر رہ گئے۔ اس سڑک سے جڑی پر اسراریت مجھے یاد آ گئی، لیکن میں نے اس کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ شاید کوئی پریشان حال شخص ہے جو کہ اس طرح مدد کے لیے وہاں پر کھڑا ہوگا۔ میں نے گاڑی بالکل اس کے قریب جا کر روک دی۔ یہی شاید میری سب سے بڑی بھول تھی۔ نو عارت آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ کار کی روشنی میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ ایک 22-23 برس کی پرکشش لڑکی تھی۔ صاحب جی، میرے بچے کو بچا لو، بہت بیمار ہے۔ کہاں ہے تمہارا بچہ؟ میں نے انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت پوچھا۔
میری بات سن کر وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور دوسرے لمحے وہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی انتہائی مکروہ تھی۔ اس پل بھی مجھے احساس نہ ہوا کہ یہ کوئی عصبی چکر ہے۔ کہاں ہے تمہارا بچہ؟ میں نے پھر سے پوچھا۔ یہاں، یہ کہہ کر اس نے اپنا خوبصورت پیٹ عریاں کر دیا۔ اس کے بعد جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا وہ انتہائی حیرت انگیز اور ناقابل فراموش اور خوفناک تھا، جسے دیکھ کر میں اپنی چیخوں پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس لڑکی کے پیٹ سے خون میں لتھڑے ہوئے ایک بچے کا سر باہر نکل رہا تھا۔ میں سمجھ گیا، اگر میں نے فرار اختیار نہ کی تو میری لاش کسی کو بھی نہ ملے گی۔ بچے کا نصف سر کے قریب باہر آ چکا تھا۔ اسی لمحے میں نے اس لڑکی کو ہاتھ مار کر ایک زوردار دھکا دیا تو وہ چیختی ہوئی سڑک پر جا گری، اور لمحہ ضائع کیے بغیر میں نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ لڑکی چیختی ہوئی میری گاڑی کے پیچھے دوڑی اور میں نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، تو نے میرا بچہ مار دیا۔ وہ لڑکی چیختی ہوئی گاڑی کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اسی وقت میں نے آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی۔ پھر میں کب گھر پہنچا مجھے کچھ یاد نہیں۔ گھر پہنچتے ہی مجھ پر انتہائی شدید قسم کا بخار ہو گیا۔ رہ کر پیش آنے والے واقعات میرے ذہن میں گھومتے رہے کہ وہ سب کیا تھا۔ ان تمام واقعات سے پیچھا چھڑانے کے لیے میں نے سوچا کہ مجھے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ فارم ہاؤس منتقل ہو جانا چاہیے تاکہ آب و ہوا کی تبدیلی سے مجھ پر اچھا اثر پڑ سکے۔ چھٹیوں کے دوران میں کام کو بالکل بھی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ 1000 ایکڑ فارم ہاؤس ہر لحاظ سے بہترین تفریحات تھی۔ فارم ہاؤس میں مچھلی اور سنگھاڑے کی بھی نشو و نما کی جاتی تھی، جو کہ ہماری آمدن کا اچھا خاصا ذریعہ تھا۔ میرا فارم ہاؤس جو کہ آباء و اجداد کی ملکیت ہے، کچھ اور لوگ بھی رہتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے گھریلو ملازم ہیں جو کہ سال کے 12 ماہ اسی فارم ہاؤس میں رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ اس فارم ہاؤس کا سب سے پرانا ملازم خورشید چاچا ہیں، جو کہ فارم ہاؤس کی دیکھ بھال اور آمدنی وغیرہ کا حساب کتاب رکھتے ہیں۔ خورشید چاچا اپنی فیملی کے ساتھ اسی فارم ہاؤس میں ملازموں کے کوارٹر میں رہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر شرفو تھا، جس کا کام فارم ہاؤس کے مہمانوں کے کھانے پینے کی سہولیات کو دیکھنا تھا۔ تیسرے نمبر پر روشن تھا، جو کہ گھوڑوں کے استبل اور گھوڑوں کی دیکھ بھال پر مامور تھا۔ چوتھی ایک صفائی والی تھی جس کا نام دھنو تھا، جو کہ انتہائی خوبصورت اور حسین نقش و نگار کی مالک تھی۔ اس کا جسم انتہائی خوبصورت اور حسین تھا۔ دیکھنے والے اس خوبصورت جسم کو اپنی باہوں میں لینے کی آرزو ضرور رکھتے ہوں گے۔ کئی بار میرے دل میں بھی یہ آرزو مچلی تھی کہ تنہائی کے چند گھنٹے مجھے میسر آ جائیں تو اس بدمست ساگر کو ایک بار ضرور چکھوں، لیکن صرف یہ آرزو ہی تھی۔ اس پر عمل کرنے میں میں نے کبھی کوشش نہ کی تھی۔ فارم ہاؤس میں اس کے علاوہ اور بھی ملازمین تھے، جس کا ذکر کرنا داستان کی طوالت بڑھانے کے مترادف ہوگا۔ فارم ہاؤس میں آئے مجھے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس 1 ہفتے کے دوران میری طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی اور فارم ہاؤس میں میرے بیٹے زہیب کی تفریحات میں اضافہ ہو چکا تھا، جبکہ میری بیوی رخسانہ کا زیادہ وقت گاؤں کی عورتوں کے ساتھ گزرتا تھا۔ اس دن موسم کافی خوشگوار تھا۔ شرفو نے آ کر بتایا کہ مہمان خانے میں 2 لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ میں نے شرفو سے استفسار کیا۔ پتہ نہیں صاحب، لیکن ہیں بہت عجیب سے۔ شرفو کے لہجے میں حیرت تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ معلوم نہیں صاحب، آپ خود چل کر دیکھ لو۔ شرفو کی بات حیرت انگیز تھی، لیکن مل لینے میں کیا تھا؟ واقعی وہ دونوں بہت عجیب تھے، بلکہ 8واں عجوبہ کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میرے لیے انتہائی حیرت انگیز تھا، وہ دونوں شکل و صورت کے اعتبار سے بالکل ایک جیسے تھے۔ قد کاٹ چال ڈھال لباس بالکل ایک جیسا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی فوٹو کاپی ہوں۔ میں انہیں حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ اس قدر حیرت سے نہ دیکھیے جواد صاحب، ہم جڑواں ہیں، اور ویسے بھی خانہ قدرت میں کوئی بات ناممکن نہیں۔ وہ دونوں یک زبان ہو کر بولے۔ میرے لیے یہ حیرت کا دوسرا جھٹکا تھا، کیونکہ وہ دونوں بولتے بھی ساتھ ساتھ تھے۔ واقعی خانہ قدرت میں کوئی بات ناممکن نہیں، میں نے حیرت سے کہا۔ ہم دونوں مطلب کی بات کریں؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ بولے۔ جی، میں نے حیرت کے خول سے باہر آتے ہوئے کہا۔ دراصل ہمیں ایک ناول لکھوانا ہے۔ وہ دونوں صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ آپ میری سیکرٹری سے بات کر لیں، وہی ڈیل کرتی ہے، میں نے خفگی سے کہا۔
آپ کی سیکرٹری سے بات کی تھی لیکن اس نے منع کر دیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بولے۔ آپ دونوں ایک ایک کر کے بات کریں، ساتھ بولنا ضروری ہے کیا؟ میں نے غصے سے کہا۔ مجبوری ہے جناب، ہم کوئی بھی کام ایک دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے۔ ان کے لہجے میں دکھ بھر گیا۔ مگر کیوں؟ یہ ایک ایسا راز ہے جس سے ہماری زندگی جڑی ہوئی ہے، جس کے فاش ہونے پر ہماری موت یقینی ہے۔ ان دونوں نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ میری سیکرٹری نے آپ کو منع کیوں کیا؟ میں نے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ اس نے کہا تھا کہ آپ 1 ماہ تک کوئی کام نہیں کرتے اور ہمیں 1 ہفتے کے اندر ناول چاہیے۔ میری سیکرٹری کافی سمجھدار ہے، اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ 1 ماہ کے بعد میں حاضر خدمت ہوں گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی دوران شرفو چائے وغیرہ لے آیا۔ نہیں، 1 ماہ بہت دیر ہو جائے گی، کیونکہ یہ وہ ناول ہوگا جو کہ نہ تو طباعت کے لیے جائے گا اور نہ ہی تشہیر ہوگی۔ پیسے وہ ملیں گے جو آج تک کسی نے آپ کو نہ دیے ہوں۔ اسی لمحے شاید یہ میری بدقسمتی تھی کہ میرا بیٹا زہیب کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دونوں زہیب کو بہت ہی پرشوق نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ یہ میرا بیٹا زہیب ہے، بہت پیارا بچہ ہے۔ دونوں میری بات کا جواب دینے کے بجائے زہیب کو یک ٹک دیکھ رہے تھے۔ مجھے ایسا لگا کہ ان کی نگاہیں میرے بچے کے وجود کو آر پار کر رہی ہوں، جیسے کہ کوئی کسائی کسی بکرے کو دیکھ رہا ہو۔ وہ دونوں زہیب کی طرف اور زہیب ان کی طرف بے حد محبت سے دیکھ رہا تھا۔ زہیب، تم باہر جاؤ بیٹا۔ میری بات سن کر زہیب نے ان کی طرف دیکھا اور باہر چلا گیا۔ وہ دونوں زہیب کی طرف دیکھتے رہے۔ مجھے ان دونوں مسخروں پر انتہائی شدید قسم کا غصہ آ رہا تھا۔ آپ دونوں چائے پئیں اور پھر چلے جائیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگے۔ ہم آپ کو 10 لاکھ دیں گے ناول کا۔ 10 لاکھ؟ ان کی بات سن کر میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ آپ کو لکھوانا کیا ہے؟ میں بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ ایک ایسی عورت کی کہانی جس کے بچے کو مار دیا گیا ہو، پھر وہ انتقام کا نیا طریقہ اختیار کرتی ہے۔ اتنا کہہ کر دونوں کہیں کھو سے گئے۔ ان کی آنکھیں عجیب وحشت ناک انداز میں پھیل گئیں۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ دونوں یوں چونکے جیسے کسی نے ان کو گہری نیند سے جگا دیا ہو۔ ان کی آنکھوں میں اب عجیب سی ویرانی ناچنے لگی تھی۔ آپ سوچ لیں جواد صاحب، آپ کو ناول لکھنا ہی ہوگا۔ ان دونوں نے پلاٹ سناتے سناتے بات بدل دی تھی اور بالکل آرڈر کے سے انداز میں بولنے لگے تھے۔ آپ دونوں جا سکتے ہیں، میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گا۔ ناول تو تم کو لکھنا ہوگا، ورنہ… وہ دونوں وحشت زدہ لہجے میں بولے۔ ان کے اس طرح کے لب و لہجے سے میں چونک گیا۔ مجھے اپنی توہین کا احساس کچوکے لگانے لگا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں غصے سے دھاڑا۔ ناول تو تم کو لکھنا ہوگا، ورنہ تم پچھتاؤ گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے لب و لہجے سے اور ان کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی ٹرانس میں آ گئے ہوں، ورنہ وہ پلاٹ سناتے وقت بالکل ٹھیک تھے۔ آخر وہ کس کے ٹرانس میں آ گئے تھے؟ وہ کون تھا جو ناول تو لکھوانا چاہتا تھا مگر شائع نہیں کرنا تھا؟ ان کے اس بدلتے ہوئے رویے نے مجھے کافی پریشان کر کے رکھ دیا۔ میں کسی زمانے میں چیونگم بہت شوق سے استعمال کرتا تھا، خاص طور پر ان دنوں جب میں نے سگریٹ چھوڑنے کی کوشش کی تھی۔ آج جب میں نے زہیب کے ہاتھ میں چیونگم دیکھی تو میں چونک پڑا۔ کہاں سے آئی بیٹا؟ میں نے زہیب سے استفسار کیا۔ ابو، دونوں انکل نے دی ہے، زہیب معصومانہ لہجے میں بولا۔ میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ کسی اجنبی سے کوئی چیز نہیں لیتے۔ سوری ابو، آئندہ خیال رکھوں گا۔ اوکے بیٹا، میں نے کہا۔ کاش میں نے اسی وقت زہیب سے وہ چیونگم چھین لی ہوتی تو شاید میری زندگی ہمیشہ کے لیے پچھتاوا نہ بنتی۔ کاش میں اس طرح کے دل دہلا دینے والے واقعات کا حصہ نہ بنتا۔ رات کا اندھیرا بڑھ چکا تھا۔ ہر طرف ہر سو سناٹا طاری تھا۔ رخسانہ، زہیب اور میں نے پورا دن مختلف قسم کی تفریحات میں گزارا تھا، اس لیے ہم لوگ کافی تھک چکے تھے۔ اس لیے بستر پر جاتے ہی رخسانہ تو سو گئی تھی، لیکن میری نیند کافی کچی تھی۔ ایک عجیب قسم کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ وہ آواز کسی کے ہولے ہولے کراہنے کی تھی۔ دفتن ایک درد بھری چیخ میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے الماری سے اپنا پستول نکالا اور کمرے سے باہر آیا۔ راہداری میں چاروں طرف اندھیرا تھا۔
مجھے ایسا لگا کہ جیسے آواز راہداری کے آخری کونے سے آ رہی ہو۔ اس آخری کونے کی جانب زہیب کا کمرہ تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ آواز زہیب کے کمرے سے آئی ہو۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میرا بچہ زہیب پلنگ سے 3-4 فٹ اوپر فضا میں معلق گھوم رہا تھا۔ نیلی روشنی اس کے پورے جسم پر محیط بالکل کسی چادر کی طرح تنی ہوئی تھی۔ وہ اس نیلی روشنی کے حصار میں جگڑا ہاتھ پاؤں ہلا رہا تھا۔ نیچے وہی دونوں جڑواں بھائی کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ زہیب، میرے بچے، میں نے چلا کر آواز دی۔ زہیب کی بجائے ان دونوں نے مجھے پلٹ کر دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے ان کی آنکھوں میں حقارت ناچنے لگی۔ دفتن ان کے ہاتھ سیدھے ہوئے اور مکہ بن کر میری طرف آئے۔ ان کے مکے کا وار بڑا ہی زوردار تھا۔ میں جیسے اڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور پوری قوت سے راہداری کے پہلے سرے سے جا ٹکرایا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن میں اٹھ نہ سکا۔ مجھے اپنے سر پر شدید درد ہو رہا تھا۔ سر کے پچھلے حصے سے چپچپاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ شاید میرا سر پھٹ گیا تھا اور خون نکل رہا تھا۔ اچانک میری نظر فرش پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ ایک عجیب لجلجی سی چیز فرش پر رینگتی ہوئی میری جانب بڑھ رہی ہے۔ میرے حلق سے چیخ نکل گئی، ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ پہلے تو خود ہی میری سمجھ میں نہ آیا۔ جب حواس بحال ہوئے تو میں خود ہی مسکرایا، تو گویا یہ خواب تھا، لیکن بڑا ہی خوفناک اور دہشت ناک تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے سر میں بہت درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بعد میں کافی دیر تک جاگتا رہا اور پھر سو گیا۔ صبح کافی دیر سے میری آنکھ کھلی، سر میں درد ابھی تک محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ درد کی شدت سے میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ خیر، جیسے تیسے باہر آیا۔ میں نے دیکھا کہ زہیب دروازے پر کھڑا چیونگم چبا رہا ہے۔ ایسا کرتے وقت اس کے چہرے کی رگیں ابھری ہوئی تھی، یوں لگ رہا تھا اس کے جبڑے تھک چکے ہیں۔ زہیب کی یہ حرکت دیکھ کر میرا بلڈ پریشر ایک دم سے ہائی ہو گیا۔ صبح صبح زہیب کی یہ حرکت بہت ہی معیوب تھی۔ سر میں شدید درد کی وجہ سے زہیب کا یہ عمل مجھے بھی برا لگا تھا۔ زہیب، تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں ہے کہ صبح صبح، میں نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ یہ دیکھ کر میں انتہائی حیرت زدہ رہ گیا کہ زہیب کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، جبکہ اس کے جبڑے مسلسل چیونگم کی چگالی میں مصروف تھے۔ میں خود سے ایسا نہیں کر رہا ابو، زہیب نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم ایسا نہیں کر رہے تو پھر کون کر رہا ہے؟ میں نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ ابو، یہ چیونگم مجھے چبا رہی ہے۔ فوری طور پر مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ اس کی احمقانہ بات کا میں کیا مطلب نکالوں۔ پھر بھی مجھے معلوم تھا کہ زہیب مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، جبکہ زہیب کی حالت بالکل میرے سامنے تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی اور چہرہ وحشت زدہ ویران، جبکہ جبڑے بالکل نیلے پڑے ہوئے تھے۔ ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ دفتن مجھے وہ رات یاد آ گئی جس رات اس سڑک پر ایک غیر انسانی مخلوق سے میرا پالا پڑ گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ پھر کچھ سوچ کر میں نے میز پر ایک کاغذ بچھایا، چیونگم اس پر تھوک دو۔ زہیب نے چند لمحے ایسا کرنے کی کوشش کی، پھر روحانہ سا ہو کر بری طرح سے رونے لگا تھا۔ میرے لیے یہ صورتحال بالکل نئی اور خوفناک تھی۔ میں نے زہیب کو منہ کھولنے کا اشارہ کیا اور انگلی اس کے منہ میں ڈال دی۔ وہ لجلجا سے چیونگم میری انگلی سے لپٹ گیا۔ کراہیت تو بہت ہوئی، لیکن معاملہ میری اپنی اولاد کا تھا۔ میں نے اس گندھے ہوئے چیونگم کو باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ بار بار پھسل جاتا۔ یوں لگتا تھا کہ زہیب کے منہ میں کوئی زندہ مخلوق ہو۔ میں نے بڑی تگ و دو کے بعد اس منحوس چیونگم کو باہر کاغذ پر پٹک دیا۔ اس چیونگم کے باہر آتے ہی میں نے اپنے بیٹے کے چہرے پر بے حد سکون دیکھا۔ تمہاری یہ حالت کب سے ہے؟ میں نے زہیب سے پوچھا۔ پچھلی رات سے، اس نے دھیرے دھیرے کہنا شروع کیا۔ پچھلی رات سے یہ میرے منہ میں تھا۔ میں نے نیند کی جونک میں اسے نکال کر باہر پھینک دیا۔ صبح آنکھ کھلی تو میرے منہ میں تھا اور جبڑے حرکت کر رہے تھے، اور جب سے یہ چیونگم باہر نہیں آیا۔ پچھلی رات کی بات سن کر میں چونک پڑا۔ وہ لجلجی سی شے یقیناً یہی چیونگم ہوگا۔ میں کاغذ کو لپیٹ کر کچرے کے ڈبے میں ڈالنے کے لیے کاغذ کی جانب بڑھا ہی تھا کہ میری آنکھ حیرت اور خوف سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حقیقت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا تو فلموں یا کہانیوں میں ہوتا ہے۔ وہ منظر تھا ہی اتنا خوفناک۔ کاغذ پر موجود چیونگم
بے ہنگم انداز میں ہل رہا تھا، ہلتے ہلتے اپنا حجم بڑھا رہا تھا۔ چیونگم کا حجم اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ میز سے اتر کر فرش پر رینگ رہا تھا۔ دفتن زہیب کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ زہیب کے چیخنے کی وجہ کیا ہے، لیکن جب میں نے دیکھا تو وہ میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ وہ چیونگم زہیب کی ٹانگوں سے لپٹ چکا تھا اور دھیرے دھیرے اس کے منہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میری چیخوں کی آواز سن کر رخسانہ سمیت تمام ملازمین اکٹھے ہو گئے۔ ملازم تو یہ سب دیکھ کر باہر بھاگ گئے، جبکہ میں اور رخسانہ اس منحوس چیونگم کو زہیب کے جسم سے علیحدہ کرنے میں لگ گئے، جو کہ اس کی گردن تک پہنچ چکا تھا۔ میں اور رخسانہ نے اس چیونگم کو بڑی مشکلوں سے کھینچ کر علیحدہ کیا اور کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ میں نے دیکھا کہ چیونگم کے نکلتے ہی زہیب بے ہوش ہو چکا ہے۔ یہ سب کیا تھا؟ رخسانہ نے زہیب کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ضرور تم کچھ چھپا رہے ہو جواد۔ رخسانہ کے لہجے میں تشویش اور پریشانی تھی۔ میں نے رخسانہ کو مختصراً ان جڑواں بھائیوں کے بارے میں بتایا، جسے وہ سن کر پریشان ہو گئی۔ رخسانہ ایک ماں تھی جس کا پریشان ہونا قدرتی بات تھا۔ دفتن مجھے اپنے ارد گرد ایک عجیب سا احساس محسوس ہوا، جیسے کہ میرے آس پاس کوئی موجود ہے۔ یہ احساس انتہائی قوی تھا۔ میں نے رخسانہ کے بالکل پیچھے کسی کو ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ سایہ، وہ وجود اب بالکل میرے سامنے تھا۔ وہ سفید ساڑی میں لپٹی ہوئی کسی عورت کا سایہ تھا۔ اس کے کھلے بال شانوں پر لہرا رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی زہیب کے بیڈ کے پاس آ گئی۔ اس کا چہرہ جیسے ہی میرے سامنے آیا تو میں چونک گیا۔ یہ وہی عورت تھی جو مجھے اس رات سڑک پر ملی تھی۔ وہ آہستہ سے زہیب پر جھک گئی۔ رخسانہ، اس عورت کو روکو، میں نے چیخ کر کہا۔ میری بات سن کر رخسانہ چونک پڑے۔ کسے روکوں؟ اس عورت کو جو بیڈ کے پاس کھڑی ہے۔ کس کو؟ کون ہے بیڈ کے پاس؟ کون ہے؟ رخسانہ حواس باختہ ہو گئی۔ یہ مجھے نہیں دیکھ سکتی، مجھے صرف تو دیکھ سکتا ہے، وہ عورت سرد لہجے میں بولی۔ اس عورت کی نگاہوں میں تمسخر تھا اور ہونٹوں پر انتہائی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ کون ہے یہ؟ رخسانہ وحشت زدہ لہجے میں بولی۔ تو کیا بتائے گا میرے بارے میں؟ یہ تجھے پاگل سمجھے گی۔ تو نے میرا بچہ مارا ہے، میں تیرے بچے کو نہیں چھوڑوں گی، وہ زہیب کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ مجھے مار دو، میرے بچے کو چھوڑ دو۔ میری بات سن کر اس کے منہ سے کہا نکلا اور وہ غائب ہو گئے۔ یہ تم کس سے کہہ رہے ہو؟ رخسانہ مجھے جھنجھوڑ کر بولی۔ وہ یہاں ہے، وہ اسے مار دے گی، میں نے وحشت زدہ لہجے میں رخسانے کی بات کا جواب دیا۔ دفتن میرے کانوں میں زہیب کی چیخیں سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے ساتھ ساتھ رخسانہ کے حلق سے بھی چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ ہم نے دیکھا زہیب بیڈ سے اوپر فضا میں معلق ہونے لگا تھا۔ اس کے جسم کے اوپر نیلی روشنی نے حالہ بنایا ہوا تھا، جبکہ وہ لجلجا سا چیونگم دیوار پر چڑھتا ہوا چھت تک پہنچ چکا تھا۔ زہیب! رخسانہ کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ مجھ پر جیسے سکتہ طاری تھا۔ میرا جسم بے حس و حرکت ہو چکا تھا، میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ حواس و خود سے بیگانہ ہونے سے قبل میں نے اتنا دیکھا کہ وہ چیونگم فضا میں معلق زہیب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ رخسانہ اور زہیب مجھ پر جھکے ہوئے ہیں۔ وہ چیونگم؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ آپ نے باہر پھینک دیا تھا، رخسانہ نے مسکرا کر کہا۔ وہ تو واپس آ گیا تھا نا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ رخسانہ نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں نے کہا۔ آپ اور ہم زہیب کو لٹانے کے بعد باتیں کر رہے تھے کہ بلا وجہ آپ چیختے چیختے بے ہوش ہو گئے، رخسانہ بولی۔ میرا منہ رخسانہ کی بات سن کر احمقانہ انداز میں کھل گیا، لیکن رخسانہ کا لہجہ اور چہرے کے تاثرات اس کی سچائی کا ثبوت دے رہے تھے۔ لیکن ایک بات ضرور تھی، میں اتنا ضرور جانتا تھا کہ وہ انتہائی آسانی سے مجھے چھوڑے گی نہیں، وہ مجھ سے بدلہ ضرور لے گی، کیونکہ اس کی نظر میں اس کے بچے کا قاتل تھا۔ رات کے 12 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ میں زہیب کی وجہ سے پریشان تھا۔ میں جانتا تھا وہ میرے بچے کو ضرور مار دے گی۔ مجھے کچھ کرنا تھا، زہیب کو بچانا تھا۔ دفتن یک کے بعد دیگرے زہیب کی خوفناک چیخیں سنائی دینے لگیں۔ وہ چیخیں اتنی خوفناک اور دل دہلا دینے والی تھیں کہ پورا گھر ملازموں سمیت زہیب کے کمرے میں جمع ہو گیا۔
زہیب کی آنکھیں اوپر کو چڑھی ہوئی تھیں جبکہ چیونگم اس کے منہ میں تھا جسے وہ چبا رہا تھا۔ اس کے منہ سے خون جاری ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف اور دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں کہ میں زہیب کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کے ایک ہی وار سے میں لملیٹ ہو گیا۔ شرفو کسی زمانے میں پہلوانی اور کشتی کرتا تھا اور بڑا ہی جیدار قسم کا انسان تھا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ شرفو زہیب کے دھکے سے اڑتا ہوا پنکھے کے پروں سے جا ٹکرایا۔ رخسانہ کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی اور تیورا کر گر پڑی۔ پنکھے کے تیز رفتار پروں نے شرفو کی گردن کاٹ دی تھی اور اس کا بے جان لاشا فرش پر پڑا تھا۔ دوسرے ملازمین یہ منظر دیکھ کر چیختے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے، جبکہ دھنو وہاں کھڑی بڑی عجیب نظروں سے اس لاش کو دیکھ رہی تھی۔ زہیب انتہائی حقارت اور نفرت بھری نظروں سے اس لاش کو دیکھ رہا تھا۔ زہیب کی آنکھوں میں عجیب قسم کا خوفناک تاثر تھا۔ زہیب اب آہستہ آہستہ میری جانب بڑھ رہا تھا۔ جواد، ہٹ جاؤ یہاں سے، رخسانہ چیختی ہوئی بولی، لیکن میں نے شاید سنا نہیں۔ اب زہیب مجھ تک پہنچ چکا تھا۔ زہیب نے مجھے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور بے حد حقارت سے گھورنے لگا۔ اسی لمحے مسجد کا لاؤڈ سپیکر بول پڑا، وہ صدا جس پر ہم کبھی بھی دھیان نہیں دیتے تھے، میری جان بچانے کا سبب بن گیا۔ اذان کی پرکشش اور دلوں کو چھو لینے والی آواز زہیب کے کانوں سے ٹکرائی اور زہیب بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بے ہوش زہیب کے چہرے پر معصومیت اور کرب بیک وقت پایا جاتا تھا۔ رخسانہ گھسیٹتی ہوئی آئی اور چیخ کر رونے لگی۔ مجھ سے اپنے لگتے جگر کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو ہم کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں؟ شرفو کی بے گناہ لاش الگ پولیس کی منتظر تھی، جبکہ زہیب کے بے ہوش ہو جانے کے بعد میں اور رخسانہ بہت کوشش کر کے اس چیونگم کو نکالنے کی کوشش میں تھے، مگر ہم ناکام رہے۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے منہ میں ایلفی ڈال دی ہو۔ بے ہوشی میں بھی جبڑے حرکت میں تھے۔ مالک، مجھ سے چھوٹے سرکار کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، دھنو نے میرے قریب آ کر کہا۔ دیکھی تو مجھ سے بھی نہیں جاتی، کاش میں اس کے لیے کچھ کر سکوں۔ یہ کام صرف ایک آدمی کر سکتا ہے مالک، دھنو نے میری بات سن کر کہا۔ کون ہے وہ؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ اس کا نام جگن ہے، وہ ذات کا چمار ہے، گند کھاتا ہے اور گندے علم کرتا ہے۔ تو پھر تو کھڑی کیوں ہے؟ لے آ اسے، میں نے بڑی بے تابی سے پوچھا۔ وہ ایسے نہیں آئے گا مالک۔ تو پھر کیسے آئے گا؟ میں نے سیدھا ہو کر دھنو کی طرف دیکھا۔ اسے خوش کرنا پڑے گا، دھنو نے سر جھکا کر کہا۔ مطلب؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ عورت پر کسی ندیدے کتے کی طرح لپکتا ہے، مجھ پر وہ ویسے دانت تیز کیے بیٹھا ہے۔ دھنو کے لہجے میں حقارت تھی۔ تو اسے لے کر آ، میں اسے بہت زیادہ پیسے دوں گا۔ اچھا۔ اس نے نہایت عجیب انداز میں میری طرف دیکھا اور باہر نکل گئی۔ کوئی 2 سے 3 گھنٹے کے بعد میرے سامنے ایک اجنبی شخص موجود تھا۔ اس طرح کے وضع قطع کے شخص کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ گہری اور سیاہ رنگت کا مالک تھا۔ اس کے ہونٹ نہ صرف بہت موٹے اور بھدے تھے، سر کے بال بلوچوں کی طرح گھنگرو تھے۔ اس کے جسم پر لباس انتہائی معمولی سا تھا۔ وہ نچلے طبقے سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں کی چمک بہت گہری تھی۔ سلام مالک، اس نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے اس کو گہری نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ حضور، خادم کو جگن کہتے ہیں، اس نے اپنے پیلے دانت کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ کیا تم کالا علم کرتے ہو؟ دھنو نے مجھے یہی بتایا ہے۔ ہاں مالک، اس نے دھنو کی جانب حریص نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دھنو اس کی نظروں کی ہوس محسوس کرتے ہوئے گھبرا گئی۔ مالک، کالے علم میں اپنا کوئی ثانی نہیں، تم میرے بچے کو دیکھو، تم نے اگر اسے اچھا کر دیا تو منہ مانگا انعام ملے گا۔ انعام کا سن کر جگن کی چمکیلی آنکھوں کی چمک اور زیادہ گہری ہو گئی۔ کہاں ہے وہ بالغ؟ زہیب بددستور بے ہوش تھا۔ اس کے جبڑے مسلسل چگالی کر رہے تھے اور بے حد نیلے پڑ چکے تھے اور خلاف معمول سے زیادہ پھیل چکے تھے۔ جگن چند لمحوں تک بڑی ہی باریکی سے زہیب کا جائزہ لے رہا تھا، جبکہ جگن کے لب مسلسل ہل رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد جگن نے بے ہوش زہیب کے ماتھے پر اپنا انگوٹھا رکھ دیا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ بہت طاقتور ہے، بہت شکتیشالی ہے،
تمہارے بچے کو مار دے گی۔ کون مار دے گی؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ وہی جس کے بچے کو تمہارے دھکے نے مار دیا تھا، جگن نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ 2 دن ہیں اس کے پاس، جگن نے پھر کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے جگن کو جھنجھوڑ کر کہا۔ ہاں مالک، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، مگر وہ بچ سکتا ہے۔ کیسے؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ ایک جاب کرنا ہوگا تم کو مالک۔ مجھ کو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں تم کو مالک، کیونکہ تم وہ جاب کرو گے اور وہ آتما میرے قبضے میں آ جائے گی اور میں دھنوان ہو جاؤں گا۔ اس نے خیالی پلاؤ پکاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، تم اس آتما کے ساتھ کچھ بھی کرو، مجھے کوئی واسطہ نہیں۔ میری بات سن کر جگن کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ مالک، بچہ تمہارا اور عمل بھی تمہیں کرنا ہوگا۔ اچھا، میں نے سر جھکا کر کہا۔ شاید میں بھول گیا تھا کہ بچے کی محبت میں جو کام میں کرنے جا رہا ہوں وہ کام غلط ہے اور گناہ ہے۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں قبر میں لیٹ کر 1 رات گزارنی ہوگی۔ قبر وہ جو کم از کم 5 سال پرانی ہو۔ قبر میں 1 رات؟ میں نے لرز کر کہا۔ ہاں مالک، 1 رات۔ جو میں بتاؤں گا وہ تمہیں پڑھنا ہوگا۔ میں بھول گیا تھا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمان قبروں کا احترام کرتے ہیں، لیکن مجھے بیٹے کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ میں جو کرنے جا رہا تھا وہ خلاف قانون تھا، خلاف قدرت تھا، لیکن میری آنکھوں پر تو پٹی بندھی ہوئی تھی۔ رات کے قریباً 12 بج چکے تھے۔ گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی، چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ میں جگن کے ساتھ قبرستان کے باہر کھڑا تھا۔ وہ قبر کہاں ہے؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں جگن سے پوچھا۔ اندر، جگن نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ میں اور جگن ٹارچ لائٹ کی روشنی میں اس قبر تک پہنچ گئے۔ دفتن کسی الو کی بھیانک آواز سے میرے پورے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں باہر بیٹھ کر گندی شکتیوں کو تمہاری سمت آنے سے روکوں گا، مگر کچھ نہیں۔ وہ کوئی معمولی آتما نہیں۔ اگر تمہاری جان چھوٹ جائے گی تو وہ میری ہوگی۔ میں اپنے سارے کام سیدھے کر لوں گا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ پیار امنڈ آیا۔ وہ ایک بہت پرانی قبر تھی۔ جگن نے اس قبر کو بالکل صاف کر دیا۔ ہر انسان کو قبر میں ضرور لیٹنا پڑتا ہے، اپنے اعمال کا حساب ضرور دینا پڑتا ہے، مگر میں زندہ ہی اس میں لیٹ گیا تھا۔ جگن کے بتائے ہوئے منتر پڑھتے ہوئے جیسے میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر گزری ہوگی کہ مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے اوپر آ رہا ہو۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ چند لمحوں کے بعد میں نے دیکھا کہ میں ایک لک دوک صحرا میں کھڑا ہوں۔ پیاس کی شدت سے میرے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ دفتن میں نے ایک چیخ کی تیز آواز سنی جو کہ میرے بالکل پیچھے سے سنائی دی تھی۔ جیسے ہی میں مڑا، میرے حلق سے چیخیں نکلنے لگی اور میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے میرا پیر پھسلا اور میں لڑکھڑا کر گر پڑا۔ وہ منحوس پرندہ جھکائی دے کر مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں نے اپنے چہرے کو بچانے کے لیے دونوں ہاتھ آگے کر دیے۔ پرندے کے پنجوں کی رگڑ سے میرے دونوں ہاتھوں سے خون بہنے لگا۔ میں نے درد کی شدت سے آنکھیں کھول دیں۔ شاید اسی شیطانی قوت کا کمال تھا جس سے میں اپنے بچے کو بچانا چاہ رہا تھا۔ میرے بازوؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ مجھے ایسا لگا کہ میں فضاؤں میں پرواز کر رہا ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے نیلے پیلے تارے رقص کرنے لگے۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں ملیں تو میرے سامنے کا منظر اب دوسرا تھا۔ میں ایک انتہائی پرانی بوسیدہ عمارت میں موجود تھا۔ یہ عمارت عام عمارتوں سے مختلف تھی۔ اس کا طرز تعمیر بالکل جدا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے زمانہ قدیم کے بدھ مندر یاد آ گیا جو کہ قدیم تہذیبوں کی عکاسی کرتی فلموں میں دکھائے جاتے تھے۔ مجھے انتہائی تعجب ہو رہا تھا کہ مجھے قبر میں لیٹنے کے بعد میں کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوں، لیکن مجھے ان سب چیزوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ مجھے تو صرف اپنے بچے کی جان کی پرواہ تھی۔ اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑا میں ضرور کروں گا۔ مجھے شدید چرچراہٹ کی آواز سنائی دی اور مندر کا بھاری دروازہ اندر کی جانب کھلتا چلا گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ اپنے بچے کی جان بچانی ہے تو اندر چلے آؤ۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا مندر کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، پورا مندر روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ سامنے ایک بہت بڑا
وسیع و عریض ہال تھا۔ ہال کی چھت گنبد نما تھی، جس کی اندرونی سطح پر ہر طرف مختلف شبیہ اشکال کھدے ہوئے تھے۔ ہر شبیہ اور اشکال کی تصاویر انتہائی خوفناک تھیں۔ کہیں پر انسانوں کی قربانی کا منظر تھا اور کہیں پر عورتوں کو انتہائی شرمناک روپ میں دکھایا گیا تھا۔ ہر طرف بڑی بڑی مشعلیں روشن تھیں۔ سامنے ایک سنکی چبوترے پر ایک گہرے سبز رنگ کا تابوت رکھا ہوا تھا، جس سے روشنی کی شعائیں پھوٹ رہی تھیں۔ مجھے قدموں کی آہٹ کی آواز سنائی دی، جو کہ مجھے اپنے عقب سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حیرت سے میں جیسے سکتے کی حالت میں آ گیا تھا۔ میرے سامنے وہی دونوں جڑواں بھائی کھڑے تھے۔ اس بار انہوں نے سفید رنگ کے لمبے چوگے پہن رکھے تھے اور سر پر عجیب سی ٹوپیاں تھیں۔ کتے حرامزادے، ذلیل! میں چیختا ہوا ان دونوں کی جانب بڑھا۔ میرا ارادہ ان دونوں کو ختم کر دینے کا تھا، لیکن مجھے اپنی سوچ پر افسوس کرنے کا بھی موقع نہ ملا، کیونکہ ان دونوں کے وار نے مجھے تارے دکھا دیے تھے۔ میں اڑتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ میرے بچے نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ میں نے کراہتے ہوئے پوچھا۔ میری بات کا جواب دینے کے بجائے وہ دونوں مسکراتے رہے۔ جواب دو، میں نے چیختے ہوئے کہا۔ تم نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، مگر اس کا ضرور بگاڑا ہے۔ وہ دونوں تابوت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یک زبان ہو کر بولے۔ میں نے تابوت کی طرف دیکھا تو اس کا ڈھکن آہستہ آہستہ اوپر کی طرف اٹھ رہا تھا۔ ماحول انتہائی شدید، خوفناک اور پراسرار ہو چکا تھا۔ تابوت سے انتہائی خوبصورت حسین ہاتھ باہر آیا۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو میں اس ہاتھ کی خوبصورتی میں قصیدہ ضرور پڑھتا۔ تابوت سے برآمد ہونے والی وہی لڑکی تھی جو اس رات مجھے سڑک پر ملی تھی، جہاں سے میری بد نصیبی کا آغاز ہوا تھا۔ اس لڑکی نے ہلکے نیلے رنگ کی ساڑی زیب تن کر رکھی تھی، جسم مکمل طور پر زیورات سے لدا ہوا تھا، جبکہ اس کی ساڑی اور جسم کے گرد نیلے رنگ کی روشنی کا حصار قائم تھا۔ تو تم آ گئے، وہ میری جانب دیکھ کر مسکرائی۔ میرے بچے کو معاف کر دو، میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ معاف؟ معاف؟ اتنا کہہ کر زور زور سے ہنس پڑے۔ تم نے میرے بچے کو مارا ہے، مگر میں تمہیں ایک موقع ضرور دوں گی۔ کیسا موقع؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ تم کو میرے پاس رہنا ہوگا، میرا بن کر، تاکہ میں پھر سے ماں بن سکوں، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ مگر تم تو ایک روح ہو، اور میں نے تمہارے بچے کو بھی نہیں مارا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر غیظ و غضب کے تاثرات نمودار ہوئے، پھر یک دم اس کے چہرے کے تاثرات پرسکون ہو گئے۔ تم سے پہلے بھی ایک شخص نے ایسا ہی بولا تھا۔ آج اس کا اکلوتا بیٹا مر چکا ہے، تمہارا بھی مر جائے گا، پھر مجھے کوئی اور مل جائے گا۔ وہ مسکرائی۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر لرزے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ خود کو بچاتا ہوں تو بیٹا مرتا ہے۔ مجھے اپنی موت تو منظور ہے، لیکن بیٹے کی نہیں۔ میں نے سوچا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ میں اپنے بیٹے کو صحیح سلامت دیکھنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت، میں نے افسردہ لہجے میں کہا۔ میری بات سن کر وہ کھل اٹھی۔ اس نے دیوار کی جانب اشارہ کیا۔ دیوار جیسے کسی سینما اسکرین کی طرح روشن ہو گئی۔ وہ ایک اسپتال کا منظر تھا۔ آپریشن تھیٹر سے باہر بہت سارے لوگ جمع تھے، جو کہ سارے میرے ملازمین تھے، جبکہ رخسانہ پریشانی کے عالم میں باہر کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر سوگواری کی سی کیفیت تھی۔ چند لمحوں بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آیا۔ مبارک ہو مسز جواد، آپ کے بیٹے کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ شکر ہے خدا کا، رخسانہ نے تشکرانہ انداز میں کہا۔ مگر مسز جواد، اس کی یہ حالت ہوئی کیسے؟ جبڑے اس حد تک سوج کیسے گئے؟ کھانا پینا مشکل ہو گیا؟ معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب، شاید کسی کیڑے وغیرہ نے کاٹ لیا ہوگا۔ خیر، خطرے کی کوئی بات نہیں۔ کھانے میں صرف ٹھوس غذاؤں سے گریز کریں۔ اپنے شوہر کو بلوائیں، کہاں ہیں وہ؟ ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر رخسانہ کے چہرے پر اداسی طاری تھی۔ ان کی لاش کل قبرستان سے ملی۔ ان کے ساتھ ایک اور لاش بھی تھی، نامعلوم وہ قبرستان کیا کرنے گئے تھے۔ رخسانہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اوہ سوری مسز جواد، ٹیک کیئر، یہ کہہ کر ڈاکٹر دوسری طرف چلا گیا، مگر رخسانہ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کچھ لمحوں بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور آپریشن تھیٹر سے اسٹریچر پر زہیب باہر آیا۔ اپنے بچے کو دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔
اس کے پورے منہ پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ کافی ٹھیک لگ رہا تھا۔ دیوار پر ظاہر ہونے والے وہ مناظر غائب ہو گئے۔ میں نے اپنے بیٹے کی زندگی کا سودا اپنی موت سے کر لیا تھا۔ میں وہ مناظر دیکھنے میں اتنا مگن رہا کہ میں بھول گیا کہ وہ لڑکی اور وہ دونوں بھائی غائب ہو چکے تھے۔ پورے حال میں اندھیرا چھا چکا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ پھر اچانک مجھے کسی نے زور کا دھکا دیا۔ پھر مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے مجھے تھام لیا ہو۔ میں اب تک قید میں ہوں۔ بھوک اور پیاس کا احساس تک فنا ہو چکا ہے۔ بس اتنا معلوم ہے کہ میں اس لڑکی کی ہوس پوری کرنے کی مشین بن چکا ہوں۔ نہ جانے کب مجھے اس قید سے خلاصی ملے گی۔ نامعلوم کب اپنے بچے کو گلے لگانے کی آس پوری ہوگی بھی یا نہیں۔ دنیا کی نظروں میں تو میں ویسے بھی مر چکا ہوں۔ میں اس کہانی کا مصنف آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ کہانی جس کا راوی جواد حیدر ہے، سچ ہے یہ جھوٹ میں نہیں جانتا۔ اس کہانی کا مسودہ مجھے یوپی مارکیٹ کراچی سے ایک ریڑھی سے مسودے کی صورت میں ملا تھا، جو کہ خاصہ بوسیدہ اور کافی عجلت میں تحریر کیا گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی کو جلدی ہے۔ رجسٹر کے بوسیدہ صفحات پر کئی جگہ خون کے سوکھے دبے ہیں۔ جواد کا کیا ہوا؟ اس روح کے ساتھ کیا ہوا؟ ان باتوں کا جواب اس مسودے میں نہیں۔ اس کہانی کو میں نے دوبارہ تیار کیا اور غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے آپ تک پہنچا دیا۔ اب فیصلہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے کہ یہ داستان سچی ہے یا جھوٹ۔ لیکن باپ کی محبت کی عکاسی کرتی اس داستان کے متعلق اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا ناقابل فراموش واقعہ یا خوفناک واقعہ رونما ہوا ہے اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔